السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے لیے امریکہ سب سے بڑا برآمدی ملک بن گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کا امریکہ کے ساتھ تجارتی سرپلس 4 سال میں 14 ارب 44 کروڑ ڈالرز پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کے لیے 4 سال میں پاکستانی برآمدات 23 ارب 24 کروڑ ڈالرز ہیں، جبکہ اسی عرصے میں پاکستانی درآمدات 8 ارب 80 کروڑ ڈالرز ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ مالی سال میں امریکہ سے درآمدات کا حجم 1 ارب 74 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز رہا، جو سن 2023 اور 24 میں تجارتی سرپلس 4 ارب 2 کروڑ ڈالرز تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں بلندی کا سلسلہ جاری ہے اور 100 انڈیکس نے نئی بلند ترین حد کو چھو لیا ہے۔ پی ایس ایکس 100 انڈیکس میں کاروباری ہفتے کا آغاز مثبت انداز میں ہوا اور مارکیٹ کھلنے کے چند ہی منٹ بعد 100 انڈیکس نے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ایک موقع پر 100 انڈیکس 1139 پوائنٹس کے ساتھ 1,42,174 کی نئی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کرتا دکھائی دیا۔ گزشتہ کاروباری ہفتے کے اختتام پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس 1,41,034 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری 5 اگست سن 2019 کو بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے غیر قانونی اقدامات کے خلاف اپنا احتجاج درج کرانے کے لیے کل یوم استحصال کشمیر منائیں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ دن منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں، تاکہ دنیا کو یہ واضح پیغام دیا جائے کہ بھارت نے ان کے مادر وطن پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور کشمیری عوام اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت نے 5 اگست سن 2019 کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور کشمیریوں کے تمام سیاسی، سماجی، مذہبی اور دیگر بنیادی حقوق سلب کر لیے تھے، جبکہ مقبوضہ علاقے کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ حریت قیادت نے کہا کہ یہ اقدام بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، جن کے تحت قابض ریاستوں کو یک طرفہ فیصلہ کرنے سے روکا گیا ہے۔ جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے اور نو آبادیاتی منصوبوں کے خلاف امریکہ میں مقیم کشمیریوں نے بھی خواتین اور بچوں سمیت اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نیو یارک میں کشمیری امریکن کمیونٹی کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے کے شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کے ساتھ ساتھ جموں و کشمیر پر بھارتی قبضے کے خاتمے اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ورلڈ فورم فار پیس اینڈ جسٹس کے چیئرمین ڈاکٹر غلام نبی فائی نے بھارت کی جانب سے دفعہ 370 اور A35 کے منسوخی کی مذمت کرتے ہوئے اسے جارحانہ اقدام اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں 91 اور 122 کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ڈاکٹر فائی نے بھارت کی طرف سے محمد یاسین ملک، مسرت عالم بٹ اور آسیہ اندرابی جیسے حریت رہنماؤں کی نظر بندی کو اختلاف رائے کو دبانے کی کوشش قرار دیا۔ فلسطین میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے کہا ہے کہ غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے عالمی برادری ایکشن لے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ اور مغربی کنارے میں اقوام متحدہ کی نمائندہ فرانسسکا البانیز نے کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہر ملک کو
اسرائیل سے اپنے سفارتی تعلقات پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان تعلقات کو منقطع کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی ان ممالک میں پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کانفرنس کا انعقاد کولمبیا اور جنوبی افریقہ کی حکومتوں نے کیا، جس میں اسپین، آئرلینڈ اور چین سمیت 30 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ کانفرنس میں شامل بیشتر وفود کی رائے تھی کہ اسرائیل فلسطین کے خلاف تشدد کا استعمال نسل کشی کے لیے کر رہا ہے۔ پاکستان نے یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے صہیونی اقدامات کو اشتعال انگیز اور ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مسجد الاقصی کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات اشتعال انگیز اور ناقابل برداشت ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزراء کی مسجد الاقصی میں موجودگی مذہبی جذبات بھڑکانے کی کوشش ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کی ان حرکات کا نوٹس لے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مسجد الاقصی کی حیثیت بدلنے کے اسرائیلی عزائم تباہ کن تشدد کو جنم دے سکتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیل کو فوری جواب دہ بنائے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسرائیلی اقدامات اقوام متحدہ اور OIC قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ عالمی ادارے فلسطینی عوام کے حقوق کا تحفظ یقینی بنائیں۔ غزہ میں موجود حکومتی میڈیا آفس کا کہنا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر 22,000 سے زائد انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی ٹرکوں کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رہا ہے۔ غزہ میڈیا آفس نے اسرائیل کے اس اقدام کو بھوک، محاصرے اور افراتفری کی ایک منظم مہم کا حصہ قرار دیا۔ میڈیا آفس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ 22,000 سے زائد امدادی ٹرک اس وقت غزہ کی پٹی کے داخلی راستوں پر کھڑے ہیں، جن میں سے زیادہ تر اقوام متحدہ، بین الاقوامی تنظیموں اور دیگر اداروں کے ہیں۔ میڈیا آفس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، تمام رکے ہوئے امدادی ٹرکوں کے فوری اور غیر مشروط داخلے، سرحدی راستوں کو مکمل طور پر کھولنے اور غزہ کے عام شہریوں تک امداد کی محفوظ ترسیل کو ممکن بنایا جائے۔ اسرائیل کے 600 سے زائد سابق سیکیورٹی عہدیداروں نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ کر غزہ میں جنگ بندی رکوانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق موساد کے سابق چیف، اسرائیل کی داخلی خفیہ ایجنسی شاباک کے سابق چیف اور IDF کے سابق نائب سربراہ نے اتوار کو اعلان کیا کہ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک خط بھیجا ہے، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو پر موجودہ جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ یہ اعلیٰ حکام کمانڈرز فار اسرائیلی سیکیورٹی CIS نامی گروپ کی قیادت کرتے ہیں، جو اب 600 سے زائد سابق سینئر سیکیورٹی اہلکاروں پر مشتمل ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ان کا ملک اسرائیل کی جانب سے کسی بھی ممکنہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے بارے میں وہ زیادہ پر امید نہیں ہیں۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ تہران اپنے جوہری پروگرام کو پرامن مقاصد کے لیے جاری رکھے گا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کو انٹرویو میں صدر پزشکیان نے کہا کہ ہم کسی بھی نئے اسرائیلی فوجی اقدام کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہماری مسلح افواج ایک بار پھر اسرائیل کے اندر گہرائی میں حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یمن میں ایک افسوسناک حادثے میں کشتی ڈوبنے سے 68 افریقن تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین نے کہا ہے کہ یمن کے ساحل پر ایک کشتی الٹنے سے کم از کم 68 افریقی مہاجرین اور تارکین وطن ہلاک اور 74 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یمن میں اقوام متحدہ کی بین الاقوامی تنظیم برائے مہاجرت IOM کے سربراہ عبدالستور السیوف نے اتوار کے روز خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ یہ کشتی، جس میں 154 ایتھوپیائی باشندے سوار تھے، یمن کے صوبے ابیان کے قریب الٹ گئی۔
रूस में 600 साल बाद आतिश फिशां फट पड़ा है और लावा उगलना शुरू कर दिया है, ताहम इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक रूस के मशरक़ी हिस्से में शदीद ज़लज़ले के बाद एक तारीखी नौयत का वाक़या पेश आया, जहाँ 600 साल से खामोश आतिश फिशां अचानक फट पड़ा। रूसी हुक्काम ने बताया कि करिल जज़ायर के करीब रेख्टर स्केल पर 7.0 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया, जिसका मरकज़ ज़मीन की गहराई में मशरक़ी साहिली इलाके में था। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक आतिश फिशां के फटने से फ़िलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, ताहम इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। क्रिकेट। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को 3 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के फैसला कुन मैच में 14 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ अपने नाम कर ली। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर लाउडर हिल में खेले गए मैच में पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुकर्ररा 20 ओवर्स में कौमी टीम ने 4 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। 190 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज़ टीम 6 विकेटों के नुकसान पर 176 रन बना सकी। साहबजादा फरहान 74 और साइम अयूब 66 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान, जबकि दूसरे में वेस्ट इंडीज़ ने फतह हासिल की थी। ये थी वो खबरें जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि वो इसे सब्सक्राइब करें। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप में से बेशुमार लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और आपका हमारा ये सिलसिला, ये मोहब्बत जारी रहे। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।